دوستو، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سبقاً تمام آسمانی کتابوں کے صحیفے اور معتدل مناسب تعلیمات درج ہیں۔ یہ کتاب قرآن مقدس کائنات کے لیے روح اور حقیقی حیات بن کر آئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ قرار دیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیاوی کتاب چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس میں شک کیا جا سکتا ہے، مگر اس کتاب قرآن مقدس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی عالم کی ہاتھ کی لکھی ہو اس میں شک کیا جا سکتا ہے، کسی بڑے کی لکھی ہو اس میں شک کیا جا سکتا ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ کی لکھی ہو اس میں شک کیا جا سکتا ہے، مگر یہ واحد کتاب ہے جسے آپ کھولیں گے، جسے آپ پڑھنے چاہیں گے تو پہلی سطر میں اللہ رب العزت نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر اس قرآن مقدس کو میں بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتا، اس قرآن مقدس کا اتنا وزن ہے اور اتنی یہ اعلیٰ کتاب ہے کہ پہاڑ بھی برداشت نہ کر پاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اتنی یہ اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک شخص ہے صبح بھی شام بھی مجھ سے مانگتا ہے، 24 گھنٹے مانگنے میں لگا ہوا ہے، اور ایک شخص ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا جتنا مجھ سے مانگنے والا مانگتا ہے نا اتنا میں عطا اس کو نہیں کرتا جتنا بن مانگے عطا قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو کرتا ہوں، بن مانگے عطا کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا دیکھیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بیٹی امی سے لڑ رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ میرا دوست یہی ہے کہ قرآن مقدس سے دوری ہے، وجہ یہی ہے قرآن مقدس سے دوری ہے۔ جس دن نے ہم سے اس قرآن کو چھوڑا ہمارے گھروں میں سے فتنے اور فساد کھڑے ہو گئے، جس دن سے ہم نے اس قرآن کو چھوڑا اس دن سے ہماری اولادیں نافرمان پیدا ہونے لگی، جس دن سے ہم نے اس قرآن کو چھوڑا اس دن سے ہماری اولادیں اپنے والد کو اللہ اکبر کہتے ہیں بیٹے اے ابا آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کا ذہن کام نہیں کرتا، یوں باتیں کرتے رہتے ہیں، خاموش بیٹھا کریں، ہاں اپنے والد کو کہتے ہیں، اور اللہ اکبر اللہ معاف کرے اپنی ماں کو کہتے ہیں یہ کتیا ہے۔ اے لوگوں ہمارے اس قرآن سے دوری ہے، ہم قرآن کو سینے سے لگائیں، پھر دیکھنا قرآن مقدس کا ہمارے قرآن کی آپ قرآن کے مطابق زندگی بسر تو کر کے دیکھئے، پھر دیکھنا گھر میں سکون آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر کسی کے 4 سے 5 بیٹے ہیں، کالج میں یونیورسٹیوں میں اسکول میں داخلے دلوا رہا ہے، مگر کسی کے ذہن میں آج تک یہ خیال تک نہیں آیا کہ ایک بچہ یا ایک بچی کو حافظ قرآن بناؤں، نہ آج تک بالکل کبھی بھی یہ ذہن میں تصور بھی نہیں کیا۔ جب وہ اسکول میں کالج میں یونیورسٹیوں میں داخلے دلوانے کے لیے چلتا ہے، وہاں پرنسپل بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس بچے کو داخلہ نہیں دیا جا سکتا، باپ سوال کرتا ہے وجہ کیا ہے کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ آگے سے پرنسپل کہتا ہے
اس کے ذہن کا مسئلہ ہے، یہ کم عقل ہے، اس کا صحیح ذہن کم نہیں کرتا، اسے گھر لے جائیے، یہ ہمارے رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب وہ گھر کو لوٹ کے آتے ہیں پھر کہتے ہیں اسے مدرسے میں چھوڑاؤ۔ کیوں یار اتنا کمزور سمجھا اپنے دین کو، اتنا حقیر آنکھ سے دیکھا، اتنا مظلوم ہو گیا قرآن۔ ہاں پھر جب اس قرآن کا رنگ چڑھتا ہے، جب وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، خدا کی قسم آپ یقین کر لیجئے، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والا، پراپرٹیوں میں حاصل کرنے والا، بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے والا، اللہ کی قسم سر پر ٹوکری رکھ کے مزدوری کرتا ہے، اور حافظ قرآن ہے، نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ مفسر ہے، صرف ہی حافظ قرآن ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے وہ آپ کو سفید لباس میں بیٹھے ہوئے نظر آئے گا، سفید لباس میں آپ کو نظر آئے گا، قرآن کے ساتھ دل تو لگا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن بولا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تیری زبان کون سی ہے؟ مجھے قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ مجھے قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن یہ تو بتا کیا تجھ میں کوئی شک اور شبہ ہے؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مجھ میں کوئی شک نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو یہ تو بتا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا تجھے لایا کس نے؟ مجھے قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین، مجھے جبرائیل امین لایا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا تو کس کے اوپر نازل ہوا؟ مجھے قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو کس کی طرف سے آیا؟ مجھے قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین، میں رب کی طرف سے آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا تو کس ماہ میں نازل ہوا؟ مجھے قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا تو کس رات کو نازل ہوا؟ مجھے قرآن نے جواب دے کر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ توجہ، میں نے پوچھا قرآن سے اے قرآن تو کیوں نازل ہوا؟ قرآن جواب دے کر کہتا ہے ھدی للناس، میں تمہارے لیے ہدایت بن کر آیا، میں تمہارے لیے ہدایت بن کر آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حجت علیک، القرآن حجت علیک، قرآن مقدس تمہارے لیے حجت بن کر آیا ہے، تمہارے حق میں بھی گواہی دے گا، تمہارے خلاف بھی گواہی دے گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا ان اشرف امتی حاملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ حامل قرآن ہوں گے، خیر امت تعلم القرآن وعلم، اور تم میں سے بہتر شخص، تم میں سے بہتر انسان وہ ہوگا جو قرآن کو سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہوگا جو قرآن کو سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ یہ ایسی لا ریب کتاب ہے، یہ ایسی اعلیٰ اور عظمتوں والی کتاب ہے میرا دوست، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے، جس کو چھونا بھی ثواب ہے۔ ہاں ہمیں کیا قدر اس کتاب کی قدر پوچھنی ہے۔ اگر ہماری قربانی لگی ہوتی تو ہمیں قدر ہوتی، ہماری قربانی نہیں لگی اس لیے ہمیں قدر نہیں۔ اگر قدر پوچھنی ہے صحابہ کرام سے پوچھو، اگر قدر پوچھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو۔ ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں میرا دوست ہماری قربانی نہیں لگی۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھا تو کس کی کھاتے تھے؟ اس قرآن کی کھاتے تھے۔
تو میرا ٹائم بھی میرے حساب سے پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے قرآن مقدس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔